السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں حافظ عبدالعزیز توسوی یوٹیوب چینل۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ملک شام کا ایک تاجر کچھ مانگنے کے لیے آیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اس کی بات سنی، کہنے لگا کہ میں تاجر تھا، تجارت میں نقصان ہوا، اس وقت میں قرضے میں ڈوبا ہوا ہوں، آپ کے پاس آیا ہوں، کچھ میری مدد فرمائیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر تشریف لے آئے۔ تاجر کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ باہر کا گیٹ دروازہ بہت خوبصورت، لیکن اندر کا جو ماحول تھا، فرمایا کہ کھجور کے پتوں کی چٹائیاں تھیں تو وہ بھی پرانی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یار اس وقت میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا، لیکن ہاں میں ایک تجھے راستہ ضرور بتاتا ہوں۔ آپ اس طرح کریں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس تشریف لے جائیں، انشاءاللہ وہ آپ کی ضرور مدد کرے گا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ کو جو رقم چاہیے وہ سیدنا عثمان اس سے بھی زیادہ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ تاجر کہنے لگا کہ مجھے 3000 اشرفیاں چاہیے، جو میرے اوپر قرض ہے، جو دین ہے میرا۔ فرمایا کہ عثمان غنی آپ کو آپ کی سوچ سے بھی زیادہ عطا فرمائیں گے۔ تاجر کہنے لگا کہ میں آپ کا حوالہ پیش کروں، آپ کا تعارف کراؤں؟ فرمایا کہ نہیں، بس آپ نے پہلے جا کے سلام کرنا ہے، بس اتنا کہنا ہے کہ میں قرضے میں ڈوبا ہوا ہوں، آپ میری مدد فرما دیں۔ فرمایا کہ کچھ آپ کا تعارف آپ کا بتاؤں کہ سیدنا ابوبکر صدیق نے بھیجا ہے آپ کی طرف؟ فرمایا کہ نہیں، اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، صرف سلام کرنا ہے اور اپنی حاجت اور ضرورت بتانی ہے۔ تاجر کہتا ہے کہ جس وقت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچا تو آپ اپنے بچوں سے غصے میں لڑ رہے تھے، باتیں کر رہے تھے غصے میں۔ وہ باتیں کیا تھیں؟ وہ باتیں یہ تھیں کہ آپ دودھ کے اندر شہد ملا کے پیتے ہیں، دودھ بھی میٹھا اور شہد بھی میٹھا، ایک چیز استعمال کر لو، یا دودھ استعمال کر لو یا شہد استعمال کر لو۔ تو وہ تاجر کہتے ہیں جب میرے کانوں میں یہ آواز پڑی تو میں نے دل میں سوچنے لگا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس جگہ بھیج دیا ہے، یہ تو اپنے بچوں سے لڑ رہے ہیں، کس بات پہ؟ شہد پہ، دودھ پہ، کہ آپ نے دودھ میں شہد کیوں ملایا، تو میری کیا مدد کریں گے؟ کنڈی کھڑکائی تو کچھ ہی دیر تو بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ فرمایا کہ ان کا آنا اور ان کے پہلے الفاظ یہ ان کے بڑے پن کی دلیل تھی، یہ ان کے سخی ہونے کی دلیل تھی۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ یار کچھ دیر آنے میں کچھ دیر ہو گئی ہے، اس لیے کہ بچوں کو کچھ سمجھا رہا تھا، آنے میں تاخیر ہو گئی، میں معافی چاہتا ہوں اور معذرت چاہتا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ مجھے اس وقت اپنے گھر لے گئے، مہمان خانہ جو اس وقت کے اعتبار سے تھا بٹھایا۔ فرماتے ہیں جو پہلی میرے لیے غذا آئی وہ دودھ اور اس میں ملا ہوا شہد تھا۔ میں حیران ہوا کہ بچوں کو اس چیز سے منع کر رہے تھے اور مجھے وہی چیز پیش کر دی۔ پھر دوسری چیز کھجوروں سے بنا ہوا حلوہ پیش کیا گیا۔ تاجر فرماتے ہیں کہ پھر میں اور زیادہ تعجب کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے، بچوں کو منع کر رہے تھے اور میری یہ خاطر تواضع، پہلے دودھ شہد پیش کیا، اب یہ کھجوروں کا حلوہ پیش کیا۔ بہرکیف جو ضرورت تھی کھایا۔ تو کھانے پینے کے بعد پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں اب بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ فرمایا کہ میں ملک شام کا رہنے والا ایک تاجر ہوں، لیکن اس وقت میں قرضے میں ڈوبا ہوا ہوں، آپ کے پاس آیا ہوں کچھ ضرورت لے کے، کچھ امید کے ساتھ آیا ہوں۔
سیدنا عثمان غنی نے اپنے غلام کو بلایا، فرمایا کہ ایک اونٹ ساز و سامان کا، کپڑوں کا، کھانے پینے کی چیزوں کا اور 6000 اشرفیاں اس میں رکھ دے۔ اونٹ تیار ہو گیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ اونٹ تیار ہے، اس کے اوپر آپ کے بھی، آپ کے بچوں کے بھی کپڑے ہیں، کھانے پینے کی بھی چیزیں ہیں، اور 6000 اشرفیاں بھی اس میں موجود ہیں۔ مانگنے والا کہتا ہے کہ میں اتنا حیران ہوا کہ مجھے ضرورت تھی 3000 اشرفیوں کی، تو آپ نے پیش کر دی 6000 اشرفیاں۔ فرمایا کہ جب میں جانے لگا تو میں پریشان ہوا کہ یہ اونٹ ہے ملک شام کہاں اور مدینہ پاک کہاں، تو میں کیسے واپس کرنے آؤں گا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ یہ اونٹ میں کیسے واپس کرنے آؤں گا؟ فرمایا کہ نہیں، تو پیدل آیا ہے، یہ اونٹ بھی تیرا ہے اور اس کے اوپر جو سامان ہے وہ بھی تیرا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے کتنے خاندان، ان کے گھر کے چراغ جلے، گھر کا نظام چلا، گھر کا کاروبار چلا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اپنے اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے۔